بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی, آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. ناظرین, ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج ہم بلوچستان کے حوالے سے بہت نئی چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کا ایک ناسور تو بلوچستان میں ہمیشہ سے پایا جاتا تھا, لیکن ابھی کچھ نئے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی طرف سے. کچھ کامیابیاں بھی ہیں, وہ بھی ضرور میں ڈسکس کروں گا آج کے پوڈ کاسٹ میں. آگے چل کے کچھ دیگر چیزیں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں, کیونکہ جو بلوچستان کی حکومت ہے اوبیسلی دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز تو کارروائیاں کر رہی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کارروائیاں کر رہی ہیں, لیکن جو آپ کہہ لیں کہ حکومت بلوچستان ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہے. وہ معاشی معاذ پر پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو بھی ترقی کے راہ پر گامزن کیے ہوئے. بہت سارے نئے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. گرین پاکستان انیشیٹو کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ویژولز آپ نے دیکھے ہوں گے, اس حوالے سے میں بھی آج سوال کروں گا اپنے گیسٹ سے اور مزید چیزیں ڈسکس کریں گے. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاہد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ایک اہم کامیابی جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے حاصل کی کہ ایک جو خفیہ پلان تھا BLA کا, اس کا سراغ لگا لیا. اور اس کے بعد ابھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ جو BLA کا لیڈر ہے بشیر زیب, وہ بھی ابھی اپنے لوکیشن چینج کرنے میں آپ کہہ لیں کہ مصروف ہے, کیونکہ اوبیسلی جب ان کا پلان سامنے آ جاتا ہے تو وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹھکانوں پہ جائیں تاکہ مزید ان کو نقصان نہ ہو, لیکن اسٹل ایک بڑی کامیابی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے بلوچستان سے؟ اصل میں جو ریسنٹلی جو واقعات ہوئے, جو اٹیکس ہوئے, اس کے بعد جو پھر آپریشن لانچ ہوئے, تو اس میں یہ ہے کہ اسٹارٹ میں اور ریسنٹلی اسٹارٹ میں بھی آپریشن اور بھی ہوئے, لیکن جو ابھی سلسلہ چلنے کے لائے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کا جو ہو رہے ہیں, تو یہ کامیابی ہے سیکورٹی فورسز کی, اسٹیٹ کی اور اداروں کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی جو بھی انسرجنٹ نیٹ ورک ہوتا ہے نا, ان کی سب سے جو ایک بڑی جو اس کی طاقت ہوتی ہے وہ سیکریسی ہوتی ہے. صحیح. تو جب وہ اس کے کوآرڈینیٹس اور یہ سب ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں, بالکل, اور پھر وہ سروائیول موڈ میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے جو ان کے کمیونیکیشن ہے وہ محدود کر لیتے ہیں. ان کو اپنے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں, جو ان کی جگہ ہیں, وہ تبدیل کرنی ہوتی رہتی ہیں ان کے, اور بہت زیادہ پریشر میں وہ آ جاتے ہیں. بالکل. تو یہ واقعی جو سچویشن بتا رہی ہے آن گوئنگ, اور اگر واقعی ایسا ہی بھی ہے تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی اداروں کے لیے, کیونکہ اس میں مزید جو ہے ان کو اداروں کو فورسز کو ایج حاصل ہو گیا, اور وہ مزید جو ہیں وہ ان کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے. صحیح بات ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو CTD ایک ایسا ادارہ ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کافی کارروائیاں کرتی ہے, کیونکہ اوبیسلی اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے, لیکن اتنے اچھے انداز میں وہ کامیابیاں حاصل کرنا, آپریشنز بھی کیے. ابھی درخشان کی بات کروں یا پھر بارکان کی بات کروں, 8 سے 10 دہشت گرد درخشان میں مارے گئے اور 6-7 دہشت گرد بارکان میں بھی مارے گئے. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, کیونکہ بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ اسٹیٹ نے ہارڈ اسٹیٹ بننے کا پورا جو اس کا ارادہ تھا اسی راہ پر گامزن ہے اور بھرپور کارروائیاں ہو رہی دہشت گردوں کے خلاف. ہاں, تو بالکل یہ جو ریسنٹ بارکان کی جو آپ نے بات کی ہے, اور دو جگہوں پہ جو ہوئی ہے, اس میں ڈیفینیٹلی یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اور کوآرڈینیشن ہے انٹیلیجنس ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ کے درمیان, وہ بہتر ہوئی ہے. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ کافی ریسنٹلی جو ہے نا اس طرح کے آپریشنز ہو رہے ہیں. اور یہ ایک مطلب ہے کہ اس میں جو بھی اس طرح کی وہ آپریشن ہو جاتے ہیں ڈیفینیٹلی, تو چونکہ ابھی وہ ڈیفینسو موڈ میں ہیں, سروائیول موڈ میں ہیں, اور وہ ان کو پریشر بھی بڑھ رہا ہے ایسے حالات میں. بالکل. تو وہ ان کا واحد وہ ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی وہ کریں گے, اور اس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ابھی ان کے اس کا بھی پتہ چلا ہے کوآرڈینیٹس کا, اور جو سیکرٹ اس کے جو پلانز ہیں جو بھی ہیں. تو اوور آل یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو انسرجنٹس جو بھی نیٹ ورکس ہیں وہ ابھی سروائیول کی کوشش میں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اور جتنا ان کے اداروں میں انٹیلیجنس اور یہ وہ ہوتی ہے, شیئرنگ اچھی ہوتی ہے, کوآرڈینیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے, تو زیادہ ان کو زیادہ وہ ہوتی ہے, اچیومنٹ حاصل ہوتی ہے ایسی سچویشن میں. بالکل. تو یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ ابھی جو ہے نا, اور خاص کر انٹیلیجنس بیس جو آپریشن ہو رہے ہیں,
تو یہ چونکہ اس میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج اس میں ایسا نہیں ہوتا، اور اسپیسیفکلی جو ہے جو بھی انسرجنٹ ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں اس میں، تو یہ ان کی کامیابی ہے ایجنسیز کی۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے ہمیشہ سے بات کرتے ہیں، اوبیسلی کے پی کے میں بھی جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے جو پشت پناہی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اوبیسلی بھارت ہوتی ہے، افغانستان ہوتی ہے۔ بھارت کو تو ہمیشہ سے ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ایویڈنس بھی ہیں، لیکن افغانستان کی سرزمین بھی انفارچونیٹلی یوز ہو رہی ہے دہشت گردی کی۔ اگر میں بات کروں، ہمیشہ سے پاکستان کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ افغان کی جو ابھی عبوری حکومت ہے وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی نہ کرے۔ ابھی تو ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہمارے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف کی طرف سے، انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ پاکستان فضائی کارروائیاں کرنے سے گریز نہیں کرے گا، ہچکچائے گا نہیں اگر افغانستان مزید باز نہیں ہے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ جو پاکستانی طالبان اور افغان طالبان کا جو آپس میں تعلق رہا ہے ماضی سے بھی، یہ ابھی ان کے لیے بھی پرابلم ہے اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ اب وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل پر کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، یا ہم ان کو پاکستان کے خلاف کوئی نہیں چاہتے کہ استعمال ہو افغان سرزمین، لیکن وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ چونکہ بارڈر ایریاز بہت بڑا وسیع علاقہ ہے وہاں پر ہے، یا ایون افغانستان کے طالبان کے پاس ہی ہیں، بالکل جو بھی ہے، لیکن وہاں سے اٹیکس وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، کاروبار اس سے متاثر ہوئے ہیں، ٹریڈ بند ہو گئی ہے، اور کتنا زیادہ نقصان ہوا اس سے۔ یعنی کہ جو لوگ بارڈر کے قریب رہتے ہیں نا، میں ان لوگوں کو بعض کو جانتا ہوں، تورخم کے آس پاس کچھ جرنلسٹ کچھ دوستوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے برے حالات ہیں کہ ان کا روزگار یعنی بالکل وہ سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا تورخم میں رہتے جرنلسٹ، وہ کہتے ہیں یار میں بھی کہیں آتا ہوں دوسری سٹی میں، کہتے ہیں یہاں تو بالکل مطلب جنگل کا ماحول ہے، بہت بڑے بازار ہوتے تھے نا وہاں پر بارڈر کے آس پاس، تو یہ ان کو بھی نقصان ہے یہ اٹیکس۔ ٹھیک ہے وہ اٹیک کر لیتے ہیں، نقصان ہمیں ہو جاتا ہے پاکستان میں، لیکن اوور آل دیکھیں اکانومی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ افغان طالبان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ان کو سپورٹ بند کر دیں یا ان کو سمجھا دیں یا کسی طریقے سے بھی، کہ یہ سب مسئلہ ہوگا تو یہ ایشو ہیں بالکل۔ اور باقی جو ڈیفینس منسٹر نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم اسٹرائک کریں گے یا کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی چونکہ یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے نا، اور کافی عرصے سے اور بارہا یہ ڈسکس بھی کیا جا چکا ہے۔ افغان طالبان شاید اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں یا یہ حملے روک سکیں یا جو مسئلہ بھی ہے، بالکل۔ تو اس طرف جب ایسی سچویشن میں جب کراس بارڈر تھریٹس موجود ہوں تو پھر اس طرح کے بیانات ڈیفینس منسٹر کوئی بھی ریاست کا ڈیفینس منسٹر دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ کراس بارڈر تھریٹس ہوتے ہیں اور وہ ایک روٹین بن جاتی ہے اس طرح کے اٹیکس۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو بیان اس نے دیے بیسیکلی سیکیورٹی ڈاکٹرائن کی عکاسی کرتا ہے ہماری اسٹیٹ کی۔ تو یہ ہے کہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹل چونکہ اب انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل افیئرس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے، تو ڈپلومیٹیکلی انگیجمنٹ بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ میں، صحیح بات ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پر بھی ہو۔ لیکن یہ جو بیان ہے اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے نا، یہ تو کوئی بھی ریاست اپنے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل، تو کوئی بھی ریاست ہو تو ڈیفینیٹلی چونکہ یہ پرانا مسئلہ ہے، اور افغان اتھارٹیز وہ بھی جو ہے نا، جو بھی حکومت ہے ابھی طالبان کی، وہ بھی چونکہ یہی پاکستانی طالبان ان کے دوست رہے ہیں، افغانستان میں جب امریکہ تھا ان کے خلاف دونوں مل کر اکٹھے لڑے آئے ہیں، تو بڑی کلوز ریلیشن شپ ان کی رہی ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو بڑا عجیب سی سچویشن ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح اس کو اپنے آپ سے جدا کر سکتے ہیں پاکستانی طالبان کو، حالانکہ وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر تو ان کی بھی بدنامی ہے نا، وہ کہہ تو نہیں سکتے، وہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی ظاہر ہے اب اگر ہمارے ملک میں ٹیررزم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو افغانستان تو کبھی بھی طالبان نہیں کہیں گے کہ، وہ تو یہ کہیں گے کہ نہیں یار ہمارے لوگ یہاں سے کوئی گئی نہیں آپ کی طرف۔ تو ہاں ہر ملک دوسرے ملک میں جو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل ایک امیج ہوتا ہے نا، تو وہ ٹیررزم کو کون وہ کرتا ہے، بالکل۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اور افغانستان کو اس پہ سیریسلی سوچنا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کا بھی نقصان ہے کہ معاشی نقصان ہو رہا ہے، ہزاروں سینکڑوں کنٹینرز ٹریڈ کے، افغان ٹریڈ کے، اور وہ پھنسے ہوئے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، بالکل۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے اس پہ کہ یہ جو سرزمین یوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان اور افغانستان تو قریبی ممالک ہیں نا، یہ تو ایون ان کے لیڈر یہاں مدرسہ میں پڑھ کر ادھر گئے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس ملک میں ہم رہے ہیں
تو کم از کم وہ نہ ہو. تو لیکن یہ ہے کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بھی ہونی چاہیے. صحیح. اور ڈیفینیٹلی سر سیکورٹی ڈیٹرس کے طور پہ بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ چیزیں اپنی جگہ دہشت گردوں نے بہت کوشش کی کہ بلوچستان میں حالات خراب کریں. الحمدللہ سیکورٹی فورسز نے ڈٹ کر مقابلہ کیا, لیکن اگر معاشی معاذ کی میں بات کروں, وہ بھی نئے اسٹیپس ہمارے جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ لے رہی ہے. ابھی کوئی 3.2 بلین جو ایک قرضہ ہے بلا سود وہ فراہم کیا گیا ہے کسانوں کو. یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے, اس سے کاشتکاری کے مطلب رجحان بھی بڑھے گا, اور یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. آپ اوور آل کیسے دیکھتے ہیں, اور دہشت گردوں کے لیے کتنا بڑا آپ کہہ لیں کتنی بڑی ناکامی ہے, وہ جو چاہتے تھے کہ بھئی بلوچستان میں امن نہ ہو, ابھی ایسے انیشیٹو لے رہے جا رہے تاکہ کانفیڈنس بحال ہو عوام کا, تو یہ کتنا اچھا اسٹیپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اور یہ جو ریسنٹ جو قرضوں کی جو اسکیم شروع ہو گئی ہے, تو یہ اچھی بات ہے, بڑی ضروری ہے, اور ہونی بھی بلکہ مزید بھی ہونی چاہیے, کیونکہ جو اس طرح کے انڈر پریویلیجڈ ایریاز یا ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں جہاں انسرجنس لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل تھوڑے بہت جو گریونسز ہوتی بھی ہیں وہ ملیٹنٹ نیریٹو کے ساتھ اوور لیپ کر جاتے ہیں. صحیح. اور اس میں پھر بہت سے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ ملیٹنٹ نیریٹو کے اس میں آ جاتے ہیں, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو جو ہے نا آپ کے حقوق نہیں مل رہے, یہ ہے وہ ہے, تو پھر وہ گریونسز اور وہ اوور لیپنگ ہو جاتے ہیں ملیٹنٹ نیریٹو کی. اس سے یہ مسئلے برین واشنگ بھی سے ہوتی ہے سب. تو یہ جو بلوچستان سے ویسے بھی انڈر ڈیولپڈ, تو اچھی بات ہے, اور اس طرح کی اور بھی ہونی چاہیے اس طرح کی اسکیم, کیونکہ جب اس طرح کے اسکیمز ہوں گے تو روزگار ہوگا وہاں پہ. جب روزگار ہوگا, اکانومک ایکٹیویٹی ہوگی, تو لوگ پازیٹیو سوچیں گے, وہ ایک یوتھ بھی جو ہے نا وہ بھی انگیج ہوگی, اور وہ جو محرومیاں یا جن ایشوز کے اوپر اس کو کیا جاتا ہے, ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, وہ ایشوز کنٹرول ہو جائیں گے. تو پھر انسرجنسی میں اس پہ بھی اس وجہ سے بھی انسرجنسی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے یعنی کہ ڈیولپمنٹ اور اکانومی لنکڈ ہیں آپ اس میں. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. اور پیس, یہ ساری چیزیں آپ اس میں لنکڈ ہیں, ڈیولپمنٹ, اکانومی, پیس. اکانومی بہتر ہوگی, روزگار بہتر ہوگا اوبیسلی, تو ایریا میں ڈیولپمنٹ آئے گی اور پیس بھی آئے گی. لوگوں کو جب روزگار ملے گا تو وہ پھر پازیٹیو سوچیں گے, اور کوئی روزگار کریں گے. ٹھیک ہے. اور اوور آل ایک سچویشن جو ہوتی ہے نا وہ ایک پازیٹیو ایک رجحان کی طرف پھر باتیں چلی جاتی ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو بالکل ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لیکن آپ ڈاکٹر محمد شاہد صاحب کو سن رہے تھے, بلوچستان کے حوالے سے ہم نے کافی تبصرہ کیا ان کے ساتھ, ملیٹنسی کے ریلیٹڈ جتنی بھی خبریں آ رہی تھیں وہ بھی ڈسکس کیا, ان کا پوائنٹ آف ویو. آگے چل کے آخر میں اکنامکلی بلوچستان کس طریقے سے بہتر اسٹیپس لے سکتے ہیں بلوچستان کی حکومت, یا پھر ابھی جو گرین پاکستان انیشیٹو کا سیکنڈ فیز اسٹارٹ ہوا, اس حوالے سے بھی میں نے ان سے سوال کیا. کافی اچھا تبصرہ رہا ان کے ساتھ. آج کے لیے اتنا, بہت بہت شکریہ آپ کا.